بابزی وقار، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہمارا جاری و ساری ہے۔ دو حق نبی پاک علیہ السلام کے گزشتہ جمعات المبارکہ کے عنوان پر موقع پر میں پیش کر چکا۔ پہلا حق حضور کا کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صمیم قلب سے نبی اور رسول مانے اور اس پر قائم رہے۔ دوسرا حق حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان والے حضور کی کامل اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق جو آج بیان ہوگا وہ یہ کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ صمیم قلب سے ہر محبت سے بڑھ کے اپنے آقا سے پیار کرے۔ حضور سے محبت، اور محبت وہ جس میں عشق کی آمیزش ہو، یہ نبی پاک علیہ السلام کا حق ہے۔ شدید محبت یہ حضور کا حق ہے، کوئی احسان نہیں، کوئی نفلی عبادت نہیں، یہ نبی پاک کا حق ہے۔ اور حضور انسان ہیں چونکہ، اور من وجہ ان حقوق کا تعلق وہ حقوق العباد سے ہے، اور من وجہ حقوق اللہ سے بھی ہے۔ جس شخص نے معاذ اللہ یہ حق ادا نہ کیا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا، تجھ پر میرے محبوب کا یہ حق لازم تھا، ادا کیوں نہ کیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو معیار محبت اور طریقہ عشق جو ہمیں سکھایا گیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور سے پیار کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے۔ پیار تو انسان جہاں بیٹھ جائے چند لمحوں کے لیے، تو جو احساس والا انسان ہو، جس کے دل میں کوئی احساس نام کی چیز ہو، تو جس جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے اس جگہ سے بھی اسے پیار ہو جاتا ہے، ایک قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ جہاں 2-4 دن گزارے وہاں محبت کا تعلق ہے، ایک قلبی تعلق اس کا بن جاتا ہے۔ تو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ محبت تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، والدین کے ساتھ ہے، فطری محبت ہے، اولاد کے ساتھ ہے، فطری محبت ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، بہت ساری محبتیں ہمارے سینوں میں ہیں۔ تو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتائے کہ نبی پاک سے جب پیار کریں، محبت کریں تو پھر انداز محبت کیا ہونا چاہیے۔ میں تلاوت قرآن پیش کرتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک بار سب احباب جھوم کے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دو، ایک طرف تمہاری اولاد کی محبت، ایک طرف تمہارے والدین کی محبت، تمہارے آباء و اجداد کی محبت، ایک طرف تمہارے بہن بھائیوں کی محبت، ایک طرف تمہارے پورے خاندان کی محبت، ایک طرف تمہارے مال و منال کی محبت۔ تمہاری محبت تمہارے مکانات سے بھی ہے، تمہاری محبت تمہاری آل اولاد سے بھی ہے، تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے بھی ہے، تمہاری محبت تمہیں تمہارے مکانات سے بھی ہے۔ لیکن جب میرے محبوب سے پیار کرو تو ہر کسی محبت کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے سب سے غالب میرے نبی کا پیار ہو۔
سب سے غالب میرے نبی کا پیار ہو۔ مطلب کیا؟ جب مقابلے میں آ جائے بیٹے کی محبت، جب مقابلے میں آ جائے والدین کا پیار، جب مقابلے میں آ جائے مال و منال کا مکان، جب مقابلے پہ آ جائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تمہارے اپنوں کی محبت، تو یاد رکھو مومن وہ رہے گا جو دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے، پر اپنے پیارے محبوب کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایمان کا معیار اللہ نے بیان کر دیا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ فاسقوں کو ہدایت دیتے ہی نہیں۔ فسق بلکہ بعض اوقات کفر تک جا پہنچو گے اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معیار اور اس لیول کی محبت نہ کی۔ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے بندے کی اپنی جان۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مینوں تواڈے نال ہر شے تو ود کے پیار ہے، الا نفسی، سوائے میری جان دے۔ حضور ہر شے نالوں بہت تواڈے نال پیار ہے سوائے میری جان دے۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے اے عمر سنو، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن بندا ہی نہیں جدوں تک جان تم ہی ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ حضرت عمر فوراً عرض کرتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، اس رب کی قسم جس نے آپ کو قرآن دیا ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ فوراً اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کا انداز تھا، ورنہ حضرت عمر تو پہلے بھی مومن تھے۔ احباب ذی وقار، ہر شے سے بڑھ کر یہ تقاضۂ ایمان ہے، یہ قرآن مجید کا مطالبہ ہے ہر بندہ مومن سے۔ میں نے عرض کی کہ مقابلہ جب ہو پتہ پھر چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے نا کسی کا کسی محبت سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میری محبت جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں اور دعوے کرتا پھرتا ہوں اس کا معیار کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا پیار کرتے تھے اور کیسی محبت کرتے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے ہم سارے اپنے حالات کو بھی دیکھیں۔ ہمارا جب مقابلہ ہو جائے بیٹے سے، ہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے، اس کے یار بیلی کہتے ہیں ہم تو ڈھول بجائیں گے، ہم تو شریعت کا مذاق اڑائیں گے، بندہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، پتر تیرے نال پیار جو ہویا پھر تو کر لے جو تیرا دل کردا ہے، اس کا مطلب ہے ہار گئے۔ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں تماشے کرنے ہیں، بندہ کہے چلو کر لو تواڈے نال پیار جو ہویا، اس کا مطلب ہے ہار گیا بندہ۔ نہ، اسی وقت تو پتہ چلتا ہے امتحان کا۔ بیٹے ناراض کرو، بیٹیاں ناراض کرو، رشتہ دار تم سے روٹھ جائے، پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ کتنا گہرا تعلق ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بندہ کہے سارا جہان رس جائے کوئی پرواہ نہیں، نبی پاک نو رسن نہیں دینا۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کی شریعت پہ کمپرومائز، پتہ تب چلتا ہے۔ یہ مقابلے جب ہوں پھر سمجھ آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، اللہ کی عزت کی قسم، ان کے مقابلے جس طرح ہوئے، عشق نے، پیار نے، محبت نے جس طرح ان کے امتحان لیے اور جیسے ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا گیا، بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمیشہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی ترجیح دیتے، کیونکہ وہ سچے عاشق تھے، وہ سچا پیار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے چلتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف۔ حضرت صحابی رسول حضرت زید، نبی پاک نے مکہ شریف بھیجا تھا 10 بندوں کو جاسوس بنا کے، پکڑے گئے، حضرت زید پکڑے گئے۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت زید کو باندھا ہوا ہے اور حرم شریف سے باہر نکال لیا قتل کرنے کے لیے۔ ابو سفیان کہنے لگا، ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، اتحب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الان عندنا فی مکانک تضرب عنقہ وانک فی اہلک، اے زید بتاؤ کیا اس بات کو پسند کرو گے کہ جہاں تم بندے ہوئے ہو یہاں تم نہ ہوتے، معاذ اللہ تمہارے نبی ہوتے،
اور جہاں آقا اپنے گھر ہیں ویسے تم اپنے گھر اپنے بال بچوں میں ہوتے، اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ وہ ہوتے اور ان کی جگہ تم؟ حضرت زید فوراً بولے اور کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ما احب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ. فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا میرے نبی اپنے گھر میں ہوں اور حضور کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ میری جگہ معاذ اللہ وہ ہوتے جیسے میں بندھا ہوا ہوں، میری گردن پر تمہاری تلوار ہے. اور میں اللہ کی قسم ہم تو ایسے پیار کرتے ہیں، ہم تو ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے. ابو سفیان فوراً بولا اور کہنے لگا اللہ کی قسم ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، میں نے صحابہ جیسا عاشق نہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ جیسا محبوب نہیں دیکھا. میری نظر میں صحابہ جیسا عاشق کوئی نہیں، سرکار جیسا محبوب کوئی نہیں. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور کے عاشق، ایک سے بڑھ کر ایک. اور جو بھی محبت کی نبی پاک کی خدمت میں عقیدت اور محبت کی خیرات پیش کرتا وہ ساتھ یہ بھی کہتا پتا تھا ساریاں ہی پتا سی، یہ صرف اسی نہیں، یہ جگ سارا ہی حضور تے قربان ہون واسطے تیار ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں، سب کی آواز آئے گی، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی کے غلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے شہزادے ہیں، خوبصورت جوان، خوبصورت لباس پہننے والا، خوبصورت زندگی گزارنے والا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خود فرماتے تھے لوگوں سنو سنو ما رأیت بمکہ احسن لمتا ولا ارق حلتا ولا انام نعمتا من مصعب بن عمیر. میرے پاک نبی فرماتے میں نے پورے مکے میں مصعب جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، مصعب جیسا امیر جوان میری نظر میں کوئی نہیں، مصعب جیسا خوبصورت لباس پہننے والا میری نظر میں کوئی اور نہیں. لیکن جب عشق رسول نے ڈیرے ڈالے ہیں، جب دل میں نبی کریم کا پیار آیا ہے، سگی ماں جو بڑا پیار کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی، حضرت مصعب جب گھر سے نکلتے ہیں نیا لباس دیتی ہیں، مصعب میرے لال یہ پہن کے جاؤ. جب لوٹ کے آتے ہیں اماں نیا لباس لے کے کھڑی ہوتی ہے، میرے لال یہ نیا لباس پہنو. جتنی بار حضرت مصعب گھر سے جاتے ہیں نیا لباس پہن کے جاتے ہیں اور خوشبو ایسی لگاتے ہیں جس راہ سے گزر جاتے تھے کئی گھنٹے تک وہاں سے خوشبو آتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے. لیکن جب حضور سے پیار کیا، حضور سے عشق کیا، سارے رشتہ دار خلاف ہو گئے، اماں بھی خلاف کھڑی ہے، رشتہ دار بھی خلاف کھڑے. پہلے سمجھانے لگے او مصعب بن عمیر اچھی بھلی تو تیری زندگی ہے، کیوں مصیبتوں کو تلاش کرتا ہے، کیوں تکلیفوں کو تلاش کرتا ہے، لوٹ آؤ ہم تیرے پیارے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ دیکھ تیری ماں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لوگ سمجھانے لگے لیکن حضرت مصعب مسکرا کے فرماتے تھے اب مجھے کسی اور کی سمجھ نہیں آئے گی، مجھے سمجھ آتی ہے تو نبیوں کے سردار کی آتی ہے. میں نو کسی ہور دی ہن سمجھ کوئی نہیں. وہ کسی میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیو
بولو تے صحیح نہ کنا تھی او ڈورے غیران دی گل سن دے نہیں ٹر دے اپنی ٹورے۔ حضرت مصعب بن عمیر فرمانے لگے مجھے نہ سمجھاؤ، اب میرے کانوں میں آواز آئے گی تو رب کے محبوب کی آئے گی۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ اب میرے دل میں کوئی بات اترے گی تو نبیوں کے سردار اترے گی، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ سگی ماں نے آپ کو قید کر دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا کہ چند دن اسے قید رکھیں گے، خود سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر گھر سے بھاگے، قید توڑ کے بھاگے، حبشے پہنچے۔ جب لوٹ کے آئے رشتہ دار پھر مخالف کھڑے، رشتہ دار پھر خلاف کھڑے۔ اماں کہنے لگی بیٹا لوٹ آؤ، میرے دین پہ آؤ، دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، تجھے دعوت دے رہی ہوں، اپنے بڑوں کا دین نہ چھوڑو۔ حضرت مصعب فرمانے لگے اماں بڑے غور سے سنو، مجھے بھی تجھ سے پیار ہے لیکن دعوت میری بھی سنو، آؤ چلیں دونوں حضور کے دربار پہ چلیں، آؤ دونوں حضور کی غلامی میں چلیں، ساری زندگی تیرے قدموں میں پڑا رہوں گا، لوٹ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو، دنیا میں بھی اللہ کی رضا ملے گی، قیامت کے دن بھی رب راضی ہو جائے گا۔ ماں کہنے لگی نہ بیٹا نہ، میں اپنے بڑوں کا دین نہیں چھوڑوں گی، اب تو اگر نہیں مانے گا تو میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو نکالا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، لباس دینا بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جب ہم حضرت مصعب کو دیکھتے تھے تو ہمیں رونا آ جاتا تھا۔ یہ وہ جوان ہے جو عرب کا بہترین جوان ہے، جو خوبصورت ترین جوان ہے، آج عشق نے اس کی حالت کیا کر دی، یہ کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں لوگوں سنو سنو، ایک دن ہم دونوں ساتھ تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہتے میں رات کی تاریکی میں اٹھا، میں نے ایک جگہ پیشاب کیا، جہاں میں نے پیشاب کیا مجھے زمین پہ کوئی چیز نظر آئی، میں نے اٹھا کے دیکھا تو پیشاب سے تر ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ کہتے ہم نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے پاک کیا، اسے آگ میں جلایا، اسے پانی میں گھول کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت یہ ہے، فرماتے ہیں یتحشف جلدہ کما یتحشف الحیۃ، جیسے سانپ کی کھلڑی اترتی ہے ویسے حضرت مصعب بن عمیر کے جسم کی کھال اتر جاتی تھی، خشک ترین لباس پہنتے تھے، ٹاٹ کی طرح کھردرا لباس پہنتے تھے۔ ایک دن وہ آیا جب حضرت مصعب بن عمیر اپنی ماں کے ساتھ آخری بار ملے، اپنی ماں کا گھر چھوڑا ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا دیکھو نا، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں دودھ بھی پلایا، میں نے تمہیں اپنا خون دیا ہے، تجھے پال کے جوان کیا ہے، اب اتنا تو حق مانو، لوٹ آؤ، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہ مال بھی تمہارا ہے۔ کہنے لگے نا ماں، میں حضور کا دروازہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی ستاروں کی قسم آج کے بعد مجھے ماں نہ کہنا، میں تیری ماں نہیں، جب لوٹ کے اپنے گھر آؤ گے تم ماں کہنے کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گے، میں تمہاری ماں نہیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر سر جھکا کے روتی ہوئی آنکھوں سے گھر سے نکلنے لگے۔ اماں نے پھر آواز دی بیٹا رک جاؤ، ماں کا تو خیال نہیں، یہ مال بھی تیرا ہے، تیرے بڑوں کی وراثت ہے، اس مال کے لیے رک جاؤ، تیرے بعد اس مال کو کون سنبھالے گا، رشتہ دار لے جائیں گے، رک جاؤ مت جاؤ، مال کے لیے ہی رک جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گھر سے نکلنے لگے۔ اماں نے پھر آواز دی بیٹا رک جاؤ، جو لباس پہنا ہے یہ لباس بھی ہمارا ہے،
اگر جانا ہے تو لباس بھی اتار کے جاؤ۔ توجہ کرو، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے اپنا لباس اتارا، جسم پہ ایک ٹاٹ کی بنی ہوئی چادر لپیٹی، کمر کے گرد ایک تسمہ باندھا اور جاتے ہوئے اعلان کر گئے، اے اماں تو نے میرے پیار کو سمجھا ہی نہیں، مدنی ماہی کے قدموں پہ میری ماں بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے۔ جی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن ایڈا بھی نہیں، بے شک سردی ہے لیکن ہوں تو دیہاڑے ماشاءاللہ دھوپ چڑھی، ایڈا سونا موسم ہے تے پسینہ جے میرا نکل سکتا ہے تے تھوڑا تھوڑا زور لاؤ، کچھ نہیں ہوندا، کوئی فرق نہیں پیندا۔ میں اکثر یہ گل کرنا ہونا، دوروں آن دا مقصد ہے تے نہیں، بندہ چپ کر کے بہ جائے۔ ہر بندہ ماشاءاللہ اتھے کوئی سائیکل تے، کوئی موٹر سائیکل تے، کوئی گڈی تے محنت کر کے آئے ہو تے جے ہلنا نہیں، جے محنت اگوں کوئی نہیں کرنی تے پھر مزہ تے نہیں نہ آوے گا، ذرا ذوق بنے، ذرا مزہ آوے۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی۔ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی طرح ٹاٹ ہے، تسمہ چمڑے کا کمر میں باندھا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے حضرت مصعب کو دیکھا تو حضور رو پڑے، ذرفت عیناہ علیہ، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ وقت بہتر ہے جو اب ہے یا وہ وقت بہتر ہوگا جو آنے والا ہے؟ اللہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا، بتاؤ دونوں میں سے بہتر وقت کون سا سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ وقت بہتر ہوگا، اس وقت مال ہوگا، رزق ہوگا، ہم بالکل فارغ البال ہو کے اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں صحابہ، تم اب جس حال میں ہو نا یہ حال بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اب جو حال ہے یہ حال بہتر ہے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ مختلف توجیحات اس کی بیان کی ہیں محدثین نے، لیکن ذوق یہ کہتا ہے حضور نے یہ اس لیے فرمایا صحابہ اس وقت مال تو ہوگا، اب مال نہیں پر آمنہ کا لال تو سامنے ہے نا، یہی وقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم بے شک بھوکے ہو، بے شک جسم پہ لباس نہیں، پر دیکھو نا تمہارے سامنے رب کا محبوب تشریف فرما ہے۔ ماں جیسا عظیم رشتہ، جہاں کوئی بڑے سے بڑا سخت دل بھی ہو، جب ماں کا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا نہیں ماں، تیرے جیسی کئی مائیں حضور کے قدموں پہ قربان۔ یہ ہے انداز محبت، یہ ہے انداز پیار کا۔ یہاں پر دیکھو عجیب زمانہ ہے، ماں گناہ کرنے کو کہے تو بیٹا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مقابلہ ہو جائے، یعنی ایک طرف حضور کی شریعت ہے، ایک طرف ماں جی ہیں، ماں جی بھی تو غلطی کر ہی سکتی ہے نا، بے شک بڑی عزت والی شخصیت ہے ماں، مگر غلطی تو ہو جاتی ہے نا۔ ماں اگر کہہ دے نا تو اج تو بعد پھپھی ال نہیں جانا، اسی نے ٹھیک ہے جی اماں اور آنکھیں ہے، جدوں ساڈی ماں نہیں جاندی تے ساڈا بھی ککھ لگدا نہیں۔ رشتہ توڑنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور ماں جی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حل کیا ہے؟ اگر گئے تو امی ناراض، ایسا بھی تو ہے تو ماں کو بھی تو ناراض نہیں نہ کرنا۔ اس پر حل بھی بیان کیا علماء نے، فرماتے ہیں تعلق نہ توڑو پر ماں سے چھپ کے مل لو، ان کے سامنے کو ٹھیک ہے، لیکن تعلق رکھو، محبت رکھو، ملنا رکھو، زیادہ آنا جانا نہ کرو، لیکن مطلقاً تعلق
نہ توڑو تاکہ گناہ سے بھی بچو اور ماں کی نافرمانی سے بھی بچو۔ اسی طرح والد صاحب بھی کہہ دیتے ہیں آج تو بات ہوں اپنے سوریال نہیں جانا، اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، اگر میرا کچھ لگنا ہے تو پھر نہیں ہو جانا ہے، غلط کہہ رہا ہے نا بھائی، حضور کی شریعت کو دیکھو، سرکار کے حکم کو پہلے دیکھو۔ اسی آنا نہیں جی ابے اور آنکھیں تے بس ہوں ختم ہے، ماں جی نے کہہ دیتا تے بس لوہے تے لی کے ان نہیں جانا، رشتہ دار مر مک گئے نے، ہن مرن جین ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے اور بڑے گناہ آج کل تو ماں یہ بھی کہتی ہیں پترا داڑھی وڈی رکھ لیا گناہ کیا۔ ایک طرف حضور کی سنت ہے اور دوسری طرف ماں جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مزاج بدل گئے نا، ٹیسٹ لوگوں کا بدل گیا ہے، فیشن کی ایسی گرد پڑ گئی ہے کہ ہوش ہی نہ رہی شریعت کیا ہے۔ ہاں عورتوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک ہی بن گئے تو ہن مولوی بن جائیں گا، نہیں ہم کہیں اما جی ناراض ہون دی لوڑ نہیں، یہ حضور دی سنت ہے، یہ رکھاں گا تے تواڈے واسطے بھی بہتر ہے تے میرے واسطے بھی بہتر۔ سمجھانے دی کوشش کری دیئے، اے آرڈر ایسے نہیں جڑے مننے جان۔ حدیث ہے سرکار کی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ معصیت اور گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی مانو چھڑیا ہے، ماں نے کہا بیٹا تو اگر نہیں چھوڑے گا سرکار کا در تو لا آکلو ولا اشربو، نہ کھاں گی تے نہ پیاں گی تے نہ تیرے نال گل کراں گی، کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہے ماں۔ ایک دن بھی گزر گیا، ایک روایت میں 3 دن گزر گئے، ماں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ پتر جڈا مردی پیڑا ہوئے امن پکھیاں ویکھ نہیں سکتا، یہ برداشت سے باہر ہے، جتنا مرضی وہ سخت دل ہو، جب ماں ایسی کوئی بات کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کہتی ہیں کلمہ چھاڑ، اس وقت تجھ سے راضی ہوں گی حتی ترتد عن دینک، جدوں اپنا دین بدلیں گا، دین چھڑیں گا تے میں کھاں گی پیاں گی گل کراں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جواب سنیے، اور سبحان اللہ کیا خوب جواب ہے، فرمانے لگے واللہ یا اماہ لو کانت لکی مئت نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیئن، فرمایا ماں تو ایک جان کی بات کرتی ہے، اگر اللہ تجھے 100 جانیں عطا کرے اور ہر بار تو یہی کہے سعد مر جاؤں گی دین چھوڑ دے، فرمایا اماں تجھے 100 مرتبہ اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ 100 تو ایک بار مرنے کی بات کرتی ہے، میرے علم 100 باری مر، اگر ڈیمانڈ یہ ہے حضور کا در چھوڑو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر سرکار نے جن غلاموں نے وفا کی ہے حضور سے، پھر حضور نے نوازا بھی ہے، پھر حضور نے ان پر احسانات بھی فرمائے، پھر ان پر کرم بھی فرمایا ہے۔ سچی بات یہی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی دیتا ہے، اللہ کی قسم حضور اسے نوازتے ہیں۔ آخری حدیث پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے اونٹ خریدا ہے، ابتاع من سوا بن حارث، سوا بن حارث اس بندے کا نام تھا، حضور نے اس سے ایک اونٹ خریدا۔ اب ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ حضور خرید کے آگے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے، یہ بندہ پیچھے رہ گیا، اس کو کوئی اور گاہک مل گیا، اس نے کہا وہ اونٹ مجھے دے دے۔ نبی پاک سے سودا اس نے کیا تھا ادھار پر، اس نے کہا میں پیسے زیادہ دیتا ہوں، زیادہ پیسے بھی دیتا ہوں اور نقد بھی دیتا ہوں، اونٹ مجھے دے دے۔ وہ حضور کو جانتا نہیں تھا، یا پھر اسے نبی پاک علیہ السلام کے خریدنے کا علم نہیں تھا، اس نے کہا میں دیتا ہوں پیسے، اونٹ دے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اونٹ واپس کریں۔ حضور نے فرمایا میں نے خریدا ہے تجھ سے، اب واپس کیسے کروں؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کب خریدا ہے؟ آپ نے تو نہیں خریدا، اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ لاؤ جس کے سامنے ہماری یہ بے ہوئی، ہمارا یہ سودا، ہمارا یہ ہوا کام معاملہ، کوئی گواہ پیش کریں۔ اس وقت حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا جب حضور نے اونٹ خریدا۔ حضرت حذیفہ کہیں سے آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ اب اس کے سامنے گواہی ہو گئی، وہ بھی چپ کر گیا، لوگ سارے تھے چپ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور فرمایا گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہو، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اور گواہی کس بات کی دے رہا تھا؟
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سن کر گواہی دے رہا تھا، حضور آپ سے سن کر گواہی دے رہا تھا، اس لیے کہ عرفت انک لا تقول الا حقا، حضور مجھے پتا ہے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، میرا یقین اور ایمان ہے، میں آپ کی زبان پر یقین کر کے گواہی دے رہا تھا، آپ کی زبان پر یقین کر کے تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، تو آپ کی زبان پہ یقین کر کے میں گواہی دے رہا تھا۔ اب نبی پاک نے انعام کیا دیا، یہ گواہی دی، انعام سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد ہے، حضور نے فرمایا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت رجلین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے ہر کسی کی گواہی ایک گواہی ہے، میرے خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے، ایک بندہ گواہی دے تو ایک بندے کی گواہی ہے، دو دیں تو دو بندوں کی، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گواہی دیں تو حضور نے فرمایا اکیلے خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، پھر اس طرح انعامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ سو نتیجہ ساری گفتگو کا یہی ہے، ہمارے سامنے جب مقابلہ ہو تو پھر حضور کی سنت کو دیکھنا ہے، حضور کی شریعت کو دیکھنا ہے، حضور کے دین کو دیکھنا ہے، پھر رشتہ دار پاویں ناراض ہوں دینے تے ہو جہاں۔ اب رشتہ توڑنا مثال کے طور پہ گناہ ہے نا، ہم نے دیکھا ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک جگہ پہ آپ نے منگنی کی اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی، رشتہ طے کر دیا، اب رشتہ ہو گیا، دوسرے رشتہ دار نہیں چاہتے، وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے، نہیں بھائی، تو ہم ان رشتہ داروں کے لیے یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ دونوں کو منانے کی کوشش کرو، اپنی پوری کوشش کرو اور آخر وقت تک کوشش کرو۔ یہ بھی مصیبت ہی ہے، ایک بار کسی کو کہتے نا چل راضی ہو جا تو دوسری بار اسی بھی کدی نہیں آکھیں انہیں میری گل ہی نہیں مننی، پھر آپ ڈنگے ہو جانے ہیں، یہ بھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ میرے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب مقابلہ ہو کسی محبت سے حضور کے دین کا، حضور کی شریعت کا، تو ہمیشہ ترجیح دین کو اور شریعت کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔